یہ وعدہ لیا اللہ کریم نے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں میرے پیغمبروں، میرے نبیوں، میرے رسولوں، میں تمہیں کتاب عطا کر دوں اور حکمت عطا کر دوں، کتابیں بھی تمہیں مل جائیں گی، نبوتیں بھی تمہیں مل جائیں گی، معجزات بھی تمہیں مل جائیں گے۔ جب تمہیں کتابیں مل جائیں گی، نبوتیں مل جائیں گی، معجزات مل جائیں گے، پھر ثم جاءکم رسول، اس کا کیا معنی؟ ثم جاءکم رسول، سب نبیوں کے بعد ختم نبوت کو اللہ کریم نے اس آیت کے اندر بیان کر دیا ہے۔ ثم جاءکم رسول، پہلے سارے انبیاء آئے، دنیا میں آئے، اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے وقت میں، اپنی اپنی امم کی طرف اللہ نے جہاں جہاں متعین کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا ایسا نبی کہ جس کے بعد کوئی اور، قیامت تک ثم جاءکم رسول۔ آیت نمبر 81 سورۃ آل عمران، تیسرا پارہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له في ذاته وفي صفاته العليا، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وشفيع المذنبين۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه
قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد ألف مرة بعدد كل ذرة. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل صد تقریر برادران اسلام، پیارے نبی کی پیاری امت، میں اور آپ ربیع الاول 1445 ہجری پہلا جمعہ ربیع الاول کے حوالے سے ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، انسانوں، جنوں، فرشتوں، چرند پرند درند، احجار و اشجار کا پیدا کرنے والا ہے۔ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں جو رحیمیت اور کریمیت اور سمدیت پر مشتمل ہے، قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور یہ بھی دعا ہے، اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، آس پاس میں ہمارے بزرگ پیشوا جو گزر گئے، اللہ ہر ایک کو غریق رحمت فرمائے، بخشش فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی تاریخ کا یہ تیسرا مہینہ کہلاتا ہے۔ محرم الحرام، صفر المظفر اور ربیع الاول۔ یہ مہینہ امت میں جانا پہچانا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں حاضر نہیں تھا، دوسرے مقام پر مجھے دوست و احباب کا تقاضا تھا، بڑے عرصے سے مجھ سے ٹائم مانگ رہے تھے، تو وہاں حاضری ہوئی۔ اس سے گزشتہ جمعہ جو ہے میں آپ کے سامنے جو متواتر بیان کرتا آ رہا تھا وہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہجرت کے واقعات میں آپ کو سنا رہا تھا، اور میرا موضوع جو تھا وہ ہجرت کیا تھا؟ ہجرت تھا۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
سفر سے ہجرت کا آغاز کیا اور ربیع الاول میں جا کر میرے اور آپ کے نبی مدینۃ المنورہ میں پہنچے، اور مدینۃ المنورہ میرے اور آپ کے نبی کا کیا ہے؟ شہر ہے۔ آپ کی ولادت مکہ المکرمہ میں ہوئی اور آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ مدینۃ المنورہ میں ہے۔ مکہ سے مدینہ کتنا دور ہے؟ آپ حضرات نے سفر کیا ہوگا، 400-450 کلومیٹر مکہ سے مدینہ دور ہے۔ تو اجمالی طور پہ میں نے آپ حضرات کو 3 باتیں بتائی تھی، موضوع اور عنوان کے ربط کے حوالے سے، کہ میرے اور آپ کے نبی نے ہجرت جو فرمائی وہ سفر سے مکہ چھوڑا اور ربیع الاول میں پیدل راستہ ہوا کرتا تھا، اونٹوں پر یا اونٹنیوں پہ سفر ہوا کرتا تھا، اور اکا دکا گھوڑے بھی استعمال ہوا کرتے تھے۔ کس کے لیے؟ بولو سارے، سفر کے لیے۔ کس کے لیے؟ سفر کے لیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت جو ہوئی اس کا تعلق بھی علماء نے لکھا ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی۔ کس میں ہوئی ہے؟ ربیع الاول۔ کیونکہ ہجرت کے واقعات بعد میں آئیں گے، اس کو میں انشاءاللہ آنے والے موضوعات میں رکھوں گا۔ دوسرا عنوان جو ہے ربیع الاول کے حوالے سے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ربیع الاول میں ہوئی ہے، ہجرت بھی ربیع الاول میں اور ولادت بھی ربیع الاول میں۔ اور پھر اللہ کی شان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ترتیب ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کا جو زمانہ ہے، وقت ہے، یا 63 سالہ جو زندگی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی ترتیب بنائی ہوئی تھی۔ اللہ کے نظام میں ایک پہلے ہی کیا تھی؟ ترتیب تھی کہ آدم کو ہم نے کب بھیجنا ہے، نوح پیغمبر کو بھیج کر کتنا عرصہ اور کتنا عرصہ تبلیغ کرنی ہے، یہ ساری ترتیبیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو بناتے ہوئے مرتب فرمائی۔ یہ اللہ کی ترتیب ہے۔ کس کی ترتیب ہے؟ جس طرح میرا اور آپ کا ایک شیڈول ہوتا ہے، اوقات کار ہوتے ہیں، تو تخلیقی حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ترتیب ہے۔ اور فقدرہ تقدیرا، اللہ نے ہر چیز کو ایک تقدیر اور اندازے کے مطابق بنایا ہے۔ یہ ترتیب کس کی ہے؟ اور اس کی ترتیب میں اور آپ سورج میں دیکھ سکتے ہیں، چاند کی چلنے میں دیکھ سکتے ہیں، صبح اور شام، رات اور دن کا آنا اور جانا، تیرے میرے دل کے اندر جو دھڑکن چلتی ہے اس کی بھی ایک ترتیب اور اس کا بھی ایک نظام ہے۔ اور یہ سارا نظام، اس پر نگاہ کس کی ہے؟ زور سے بولو، اللہ کی۔ تو بھائی اسی ترتیب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کے لیے، اس پر میرا ایمان ہے، پوری امت کا ایمان ہے، کہ کل کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر ان کی اولاد میں قیامت کی صبح تک، آخری دن تک بھی جو پیدا ہوگا، پیدا ہو چکا، ہو کر مر گیا، سب انسانوں میں اول انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عقیدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس عقیدے میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا اس عقیدے میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے نبیوں میں ہمارے نبی کا بھی چناؤ کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت اس زمانے میں ہوئی کہ جس زمانے میں گمراہی اہل عرب میں انتہا پر تھی۔ جب میرے اور آپ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو اس سے قبل
مکہ کے اندر بچیاں پیدا ہوتی تھی تو گڑھے کھود کر بچی کو گڑھے میں ڈال دیا جاتا تھا، زندہ بچیوں کو، کیونکہ بچیوں کا پیدا ہونا اہل مکہ کی جہالت کے باعث نحوست والا تھا، منحوس تھا۔ تو اس اندھیر نگری کو میرے محمد الرسول اللہ نے، تیرے میرے پیغمبر نے کیا کیا؟ ختم کیا۔ یہ تو ولادت کے بعد کی باتیں ہیں۔ تو جب اہل عرب گمراہی میں اول تھے، گمراہی میں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی انبیاء کو زیادہ تر عرب میں بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ کیونکہ وہاں بیماری کیا تھی؟ زیادہ تھی، اس لیے میرے اور آپ کے نبی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ المکرمہ میں پیدا ہوتے ہیں، اور زندگی کے آخری جو 10 سالہ زندگی ہے وہ مدینہ المنورہ میں گزرتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ آگے تاریخیں ہیں، میں کسی تاریخ پر قسم نہیں کھا سکتا، نہ کوئی مولوی کھا سکتا ہے، نہ کوئی سیرت نگار کھا سکتا ہے، نہ کوئی محقق کھا سکتا ہے، کوئی مدقق دنیا کا کوئی بھی جو مفکر ہے، فکر والے جو لوگ ہیں، بڑے بڑے گزرے ہیں اس امت میں، بڑے بڑے ہیرے گزرے ہیں علمی، تو کسی نے بھی آپ علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی تاریخ پر قسم اور قسم کھائی نہیں جا سکتی۔ ایسے حالات ہیں کتابی حوالے سے، عبارات کے حوالے سے۔ تو چلتے چلتے مشہور ہو گیا کیا؟ 12 وفات کو 12 کیا بنا لیا؟ ولادت بنا لی۔ 12 وفات کو کیا بنا لیا؟ کیونکہ یہ امت جہالت کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ ہے، قرآن سے اور حدیث سے ذرا دوری ہے ہماری، جس باعث 12 ربیع الاول کو متفق کر دیا، اور اس میں بھی اختلاف اتنا آیا کہ مشہور ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مشہور ہو گیا۔ اور بعض ہمارے اعمال آپ کو پتہ ہے کہ مشہور ہونے کے باعث، تواتر کے باعث چلتے رہتے ہیں، پیچھے ان کی بیس کیا ہے، ابتدا کیا ہے، یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ جیسے اہل مکہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے نا، تو جب میرے اور آپ کے نبی نے پوچھا ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں، تو پھر وہ کہنے لگے ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے آئے، لہذا ہم بھی اندھے لگے ہوئے ہیں۔ تو ربیع الاول، ربیع کا معنی ہوتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، پہلی ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار۔ ربیع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولو، بہار۔ ان لفظوں کا معنی یاد رکھیں، ربیع پہلی بہار، اور واقعی پہلی بہار ہے۔ اس پہلی بہار کا نام ہے محمد، اس پہلی بہار کا نام ہے کملی والے کا مائی آمنہ کی جھولی میں آنا، یہ پہلی بہار ہے۔ اللہ اکبر! ایسی بہار کہ اس جیسی کوئی اور بہار اس کائنات کی ہستی میں نہیں آئی۔ بہار کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ کی ولادت کا مہینہ، آپ کی ولادت کا مہینہ، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، پوری امت کو اتباع رسول اللہ نصیب فرمائے۔ اتباع کیا نصیب فرمائے؟ اتباع، پیروی نصیب فرمائے۔ میری اور آپ کی زندگی کے 24 گھنٹے اللہ کے معبود کے طریقے کے مطابق ہو جائے، بس حب کا یہی حب رکھنی ہے، محبت رکھنی ہے، تو پھر یہی طریقہ ہے کہ پیارے نبی کے اسوہ حسنہ پہ ہم کیا کریں؟ کیا کریں بھائی؟ عمل کریں۔ اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت طیبہ پر میں اور آپ چلیں۔ باقی ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 2 ربیع الاول، پتہ نہیں کتنی تاریخیں، بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی جو پیران پیر بھی کہلاتے، حملی ہیں، امام احمد بن حنبل کے فقہ کے پیروکار ہیں، وہ تو 10 محرم لکھ رہے ہیں۔ ربیع الاول حضور کی ولادت 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے، انہوں نے یہ لکھا۔ تو بہرحال ہم اس پہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ولادت با سعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اب پہلی سے لے کر 30 تک، پہلی سے لے کر اب کسی تاریخ کا تعین جو ہے، ہاں ایک بات ضرور ہے علمی حوالے سے کہ امت کے محقق جو لوگ ہیں یا جو علم ہے تو ریاضی
یا حساب کے ماہر ہیں، انہوں نے جب دنوں کی تحقیق کی، اوقات کی تحقیق کی، تو پھر وہ گھنٹہ بھی نکالا۔ مصر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، محقق گزرے ہیں، اور ریاضی کے ماہر گزرے ہیں، انہوں نے 9 ربیع الاول کو ثابت کیا ہے۔ کیا جی؟ اور پھر علماء، اس امت کے علماء جو اہل علم ہیں، انہوں نے بھی اس پر اتفاق کیا ہے۔ واللہ عالم، اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس تاریخ کو اپنے محبوب کو بھیجا، لیکن جس تاریخ کو بھیجا ہے، جس دن میں بھیجا ہے، جس گھنٹے میں بھیجا ہے، جن منٹوں میں بھیجا ہے، جن سیکنڈوں میں بھیجا ہے، لاکھوں سلام ہے۔ کیا ہے؟ لاکھوں سلام ہے۔ اللہ لاکھوں سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے کی۔ بہرحال الحمدللہ امت پڑھ رہی ہے، آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہ کا بتایا ہوا سلام پڑھتے ہیں ہم، الحمدللہ سب کو الحمدللہ۔ وہ سلام کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ پیارے لفظ ہے، تحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام باتیں زبان کی اور بدن کی اور حلال مال کی۔ میرے محبوب سے اللہ کریم یہ فرماتے، میرے محبوب، معراج کا واقعہ ہے، تحیات کا نزول جو ہے، تشہد کا نزول جو ہے معراج کی رات کو ہوا، اوپر ہوا، تو میرے محبوب نے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام باتیں میرے اللہ تیرے ہاں میں آیا۔ مکہ سے مجھ جیسے یتیم کو تو نے اٹھایا، بیت المقدس میں ہمیں جمع کیا، پھر وہاں سے خلاؤں اور فضاؤں کو چیرتے ہوئے میرے محبوب سواری اللہ نے بھیجی کہ میرے محبوب سواری میں خود بھیجوں گا، اس لیے کہ میں میزبان ہوں، آپ میرے مہمان ہیں۔ کیا کتنے پیار کی بات ہے۔ اللہ خوب ہمیں محبت مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے بڑی محبت کی ہے، تو میرے محبوب نے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام باتیں زبان کی، بدن کی، حلال مال کی۔ یہ باتیں 3 قسم کی ہیں، کتنی؟ بولو۔ اور تحیات میں آپ پڑھتے ہیں، پوچھا کرو علماء سے، اگر مولویوں کو تحیات کا معنی آتا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے، نہیں آتا تو اللہ خیر ہی فرمائے، امت کا بھی اللہ خیر فرمائے اور امام کا بھی اللہ خیر فرمائے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، معنی یاد کرو، معنی یاد کرو، تمام باتیں زبان کی اور حلال مال کی، تمام باتیں زبان کی، بدن کی، حلال مال کی، للہ، کس کے لیے؟ اور میں اور آپ پڑھتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں الحمدللہ۔ میں اور آپ جب سنتے ہیں، اعلان سنتے ہیں کسی ماتم کا، تو اعلان ہوتا ہے انا للہ، یہ للہ بار بار قرآن کریم میں آیا، الحمدللہ، انا للہ، اور بھی بہت ساری آیات اللہ کریم نے نازل کی ہے قرآن کریم کے اندر۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب میں اب سلام آپ پہ پڑھتا ہوں۔ اب اللہ نے سلام پڑھا نماز کے اندر، یہ سلام میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، سارے مسلمان پڑھتے ہیں، اللہ خوب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب تیرے میرے نبی نے تینوں ہی باتیں اللہ کے لیے مختص فرمائی، اللہ زبان میں تیری ہی پکار آئے گی، تیرے سوا کسی اور کی پکار نہیں آئے گی۔ اے اللہ جو مال تو نے دیا، اے اللہ تھوڑا دیا یا زیادہ دیا، تیرے ہی نام پر میں منتیں بھی مانوں گا، نظریں بھی مانوں گا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور جو جسم میرا تیرے سامنے قیام کرتا ہے، جو میرا جسم میں محمد کا جسم جو ہے تیرے سامنے رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، میں محمد بھی تیری تسبیح طہارت بیان کرتا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ او لوگوں، تیرے میرے نبی نے رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد کہتے کہتے تیرا میرا مصطفیٰ، تیرا میرا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ سجدے میں جاتے ہیں۔ غور کر، توجہ کر، نمازیں پڑھنے آتے ہو، غور کرو، سجدہ کس کے سامنے؟ وہ پیاری پیشانی، وہ پیارا چہرہ، وہ پیاری زلف، وہ پیاری آنکھیں، وہ پیارے ابرو، وہ پیارے خد و خال، رخسار تیرا میرا نبی کس کے سامنے رکھتا ہے؟ کس کے سامنے رکھتا ہے؟ یہ بدنی عبادت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیا جی؟ بدنی عبادت، نماز بدنی عبادت ہے۔ نماز بولو کیا ہے؟
یہ بدن کی عبادت ہے، رکوع بدن سے ہوتا ہے، سجدہ بدن سے ہوتا ہے، قیام میں جب ہاتھ باندھتے ہیں تو یہ بھی بدنی عبادت۔ یہ کس نے کس کی کس نے کس کی انبیاء نے اللہ کی انبیاء نے، صحابہ نے، بولو اولیاء نے، اللہ والوں نے یہ عبادت کس کی ہے؟ تو بھائی یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تین جملے ذہن میں رکھیں۔ آگے سلام ہے، کیا ہے؟ سلام ہے، السلام علیکہ، سبحان اللہ کو، یہ تیری میری بات نہیں ہے، اللہ کا یہ سلام ہے، کیا ہے؟ اور سلام کا معنی سلامتی، سلام کا معنی محفوظ ہونا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر، علیکہ آپ پر، ایھا النبی اے نبی۔ یہ معراج میں اللہ نے اپنے محبوب کو یوں سلام، ٹھیک ہے، ورحمت اللہ، سلام بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، یہ تینوں لفظ سلام اس کے لیے کئی گھنٹے چاہیے، اور رحمت اس کے لیے بھی کئی گھنٹے چاہیے، برکات برکت وہ کیا ہوتی ہے، رحمت کیا ہوتی ہے، اس کی بھی بڑی تفصیل چاہیے۔ یہ تینوں دعائیں، یہ دعائیہ کلمات ہیں، رب نے جواباً فرمایا میرے محبوب تو میرے ہی در کا محتاج ہے، تو نے تو اپنا حق ادا کر دیا، عبادت میرے لیے قولی ہے، فعلی ہے، مالی ہے، میرے لیے للہ۔ تو فرما سلام، تین عبادتوں کا تذکرہ آیا، اور جواباً اللہ کریم نے اپنے محبوب کو تین چیزیں عطا کی، سلام، رحمت، بولو برکت۔ اللہ اکبر، یہ سلام ہے اللہ نے اپنے محبوب کے، آج بھی اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ربیع الاول میں خوب سلام پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور درود شریف پڑھنے کی۔ کتنا پڑھ رہے ہیں؟ کتنا پڑھ رہے ہو؟ اور یہ وعدہ کریں آپ ربیع الاول میں روزانہ ہم 500 یا 1000 بار درود شریف پڑھیں، پورا مہینہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وعدہ تو میں نہیں لیتا، جب کوئی وعدہ توڑ دے تو کام خراب ہو جائے۔ 100 بار، 300 بار، 500 بار، 1000 بار، اگر 5 نمازوں کے ساتھ 100 بار میں اور آپ پڑھیں، صلاۃ پڑھیں اپنے محبوب پہ، تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ چاہتے ہو کہ کسی نے دیدار کر رکھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھ رکھا ہے، تو پیارے نبی کے چہرے کا دیکھنا، اس کے لیے بڑی محنت درکار ہے، بہرحال اللہ نصیب فرمائے۔ تو اس کے لیے عمل کون سا ہے؟ درود شریف، صلاۃ ہے، کیا ہے؟ اب تیرا میرا محبوب اتنا پیارا پیغمبر ہے، اتنا لاڈلا پیغمبر ہے کہ کسی پیغمبر کے لیے ایسا نہیں آیا جس طرح تیرے میرے نبی کے لیے آیا۔ کیا آیا؟ قرآن تعریف کرتا ہے، ایک تو مولوی تعریف کرتا ہے نا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 ربیع الاول کیا کیا ہے، جلوس نکالا ہے، بتائیں، وہ حوالہ بتائیں، وہ کتاب بتائیں، وہ امام بتائیں، وہ محقق بتائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے ربیع الاول میرے اور آپ کے نبی کے زندگی کے گزرے، نبوت کے بعد 40 سال کے بعد کتنے؟ 23 کتنے ربیع الاول گزرے؟ 23 22 ربیع الاول گزرے، 23 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ کیا کیا تیرے میرے نبی نے؟ میرے محبوب نے اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھا۔ کیا رکھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ تیرے میرے نبی نے تجھ کو اور مجھ کو سال میں کتنی عیدیں دی ہیں؟ 2 یا لو، زور سے بولو۔ ہاں یہ باتیں ذہن میں، کتنی عیدیں دی ہیں؟ اگر تیسری عید ہے تو مجھے دکھا، وہ آیت بتا، وہ حدیث بتا، وہ قول بتا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس دن تیرے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ 10 یکم شوال کو عید الفطر بناتا ہے، 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ بناتے ہو، تو پھر پیارے نبی کے بعد خلیفہ اول، سارے بولو نا، صدیق اکبر، زور سے بولو۔ کیا جی؟ صدیق اکبر، خلیفہ اول ہے صدیق اکبر۔
انہوں نے 12 ربیع الاول کیا کیا؟ بولو 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 شاباش. انہوں نے جلوس نکالا. مجھے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر نکالا تو ثبوت کیا جی؟ ثبوت چاہیے. سن ہو کر زبانوں کو سن نہ رکھا کریں. جب حق کی بات ہو تو اس کو نکالو منہ سے باہر، ورنہ پوچھا جائے گا. قرآن کی حقانیت پوچھی جائے گی. اگلا دور 10.5 سال کا ہے فاروق اعظم کا، عمر ابن خطاب رضی اللہ کا. مراد رسول اللہ ہے، نبی کے پہلو میں آج بھی آرام کر رہے ہیں. ہم خوش ہیں. ہم کیا ہے؟ کس کے پیٹ میں درد پڑ رہا ہے؟ ہاں، جس کی تم برسی بناتے ہو، جس کا نام خمینی تھا، وہ لکھتا ہے کہ جب میں فاتح مدینہ بنوں گا تو ابو بکر اور عمر کو باہر نکال کے درے ماروں گا. اس کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے. سب کو استغفر اللہ. دور میں نکل جاؤں گا. آپ نے کتابیں نہیں پڑھی ہیں، ہم نے پڑھی ہیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں 10.5 سال گزرے عمر فاروق کے، مگر 12 ربیع الاول کیا ہوا؟ بولو بولو. جلوس نکالا گیا نہیں نکالا گیا؟ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت آپ کہہ دیں نا. میں کھاتا تو نہیں ہوں کسی کو. بات تو دلائل کی ہے، دلیل کی ہے، قرآن اور سنت کی ہے. تو پھر جواب یہ بنتا ہے کہ ربیع الاول خاموشی کے ساتھ صحابہ نے گزارا. پھر عثمان ذو النورین کا دور خلافت دیکھیں، خاموش. علی المرتضی، سبحان اللہ، شیر خدا حیدر کرار کا زمانہ گزرتا ہے. چلے آؤ تابعین کے زمانے میں آؤ. ربیع الاول کچھ نہیں ہے. رب ذوالجلال کی قسم، پیغمبر کی زندگی کا سیرت پڑھ لیں. صحابہ کرام چاروں خلفائے راشدین کی سیرت اور ان کی خلافت اور ان کے امور مملکت پڑھ لیں. رب ذوالجلال کی قسم باوضو ہوں، اس منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں کسی نے جلوس نہیں نکالا. میں نے عرض کیا تھا کہ ربیع الاول میں میرے محبوب علیہ السلام نے ہجرت بھی فرمائی. میرے اور آپ کے نبی کی ولادت ہے، اور اسی مہینے میں میرے اور آپ کے محبوب کی بولو وفات بھی ہے. اور وفات کب ہے؟ اس میں کمال ہے کہ کوئی اور سب نے لکھا 12 ربیع الاول. کیا جی؟ صحابہ کرام نے لکھا ہے. اب اس میں وفات نبی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کا تعین بھی 12 ربیع الاول، اور ولادت کا دن شمار ہے اور وفات کا دن بھی شمار ہے. تو ربیع الاول میں اور آپ کیسے گزاریں گے؟ سارے بولو. انشاءاللہ ہم کیا پڑھیں گے؟ درود شریف پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ اور درود شریف جب میں اور آپ پڑھیں گے تو پھر کمال ہے، میرے اللہ نے ترتیب کر رکھی ہے. جب یہ آیت اتری نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ. معنی میں غور کرو. صلو علیہ فعل جمع امر ہے. تم صلاۃ پڑھو. صلو کا معنی ہوتا ہے، ساتھ کے ساتھ ہے یہ لفظ آیا ہے. عرش والا کہہ رہا ہے جس کے قبضہ قدرت میں تیری میری جان ہے، سارے زمانے کی جان ہے، ساری کائنات کی جان جس کے قبضہ قدرت میں ہے وہ اللہ ہے. وہ کہہ رہا ہے. اللہ کا انداز دیکھو. اللہ فرماتے ہیں تو کیسے محبت کرتا ہے. محبت کے انداز اور رنگ قرآن کی آیت بتا رہی ہے. بہت بڑی آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے. کیسی آیت ہے؟ ان اللہ و ملائکہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون. یہ فعل مضارع جمع ہے، مجہول کا صیغہ بنتا ہے. یصلون صلاۃ بھیجتے ہیں علی النبی، نبی پر. اس پر اللہ نے بندوبست کر رکھا. تو بولے نہ بولے، پڑھے نہ پڑھے، اللہ نے یہ تیرے میرے نبی کا مقام ہے. کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک. اللہ نے میرے محبوب کو مبعوث فرمایا ہے، میرے اور آپ کے محبوب کو بھیجا ہے علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم اپنی آخرت بہتر کرنا چاہتے ہو محشر کے میدان میں، اللہ اکبر، سبحان اللہ،
اللہ کسی سے گفتگو نہیں کریں گے، وہ بے نیاز ہے، متکبر ذات ہے اس کی، تو سب سے پہلے جو گفتگو ہوگی اللہ اپنے محبوب سے کرے گا۔ آدم بھی ہوں گے، موسیٰ ہوں گے، عیسیٰ ہوں گے علیہ السلام، بڑے بڑے جلیل القدر عظیم المرتبت پیغمبر ہوں گے، مگر اللہ کسی سے گفتگو، اسے ہمارے محبوب کو طلب کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی ہمارے نبی کا بڑا مقام ہے، ربیع الاول آپ نے اور ہم نے درود شریف کے ساتھ گزارنا ہے۔ صلو علیہ، اس نبی پر کیا کرو؟ صلاۃ بھیجو، صلاۃ بھیجو۔ اور پھر جب صلاۃ کا حکم آیا تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے محبوب مصلاۃ 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 مصلاۃ، صحابہ نے پوچھا۔ احادیث بخاری مسلم ترمذی پڑھیں، ابو داؤد پڑھیں، صحاح ستہ پڑھیں، حدیث کی 6 کتابوں میں باب الصلاۃ نکالیں، تو صحابہ نے پوچھا صلاۃ تو ہم جانتے ہیں اللہم صلی علی محمد والا آل محمد، اللہم بارک علی محمد والا والسلام۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب سلام کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا قولو 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 السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ یہ سکھا دیا امت کو، کیا کر دیا؟ اسی پر عمل کیا صدیق اکبر نے، اسی پر عمل کیا فاروق اعظم نے، اسی پر عمل کیا ذوالنورین نے، اسی پر عمل کیا حیدر کرار نے۔ آیت کریمہ میں نے تیسرے پارے کی آیت نمبر 81 پڑھی ہے، آیت نمبر تیسرا پارہ سورۃ آل عمران، اس آیت کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یہ آیت میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، اس کا معنی سنا رہا ہوں، اس کی تفصیل و تشریح بطور تمہید آئندہ جمعے کے لیے میں نے رکھی ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب اللہ نے وعدہ لیا، مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے اللہ نے کیا لیا؟ وعدہ لیا۔ کیا لیا میرے اللہ وعدہ؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ وعدہ لیا اللہ کریم نے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں میرے پیغمبروں، میرے نبیوں، میرے رسولوں، میں تمہیں کتاب عطا کر دوں اور حکمت عطا کر دوں، کتابیں بھی تمہیں مل جائیں گی، نبوتیں بھی تمہیں مل جائیں گی، معجزات بھی تمہیں مل جائیں گے۔ جب تمہیں کتابیں مل جائیں گی، نبوتیں مل جائیں گی، معجزات مل جائیں گے، پھر ثم جاءکم رسول، اس کا کیا معنی؟ ثم جاءکم رسول، سب نبیوں کے بعد ختم نبوت کو اللہ کریم نے اس آیت کے اندر بیان کر دیا ہے۔ ثم جاءکم رسول، پہلے پہلے سارے انبیاء آئے، دنیا میں آئے، اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے امم کی طرف اللہ نے جہاں جہاں متعین کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا ایسا نبی کہ جس کے بعد کوئی اور، قیامت تک، قیامت تک۔ ثم جاءکم رسول، آیت نمبر 81 سورۃ آل عمران، تیسرا پارہ۔ ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آئے گا، اگر تمہاری نبوتیں کے دوران اگر وہ آ جائے تو پھر تمہیں اس رسول پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آئے گا، کیسا آئے گا؟ مصدق لما معکم، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری شانوں کی تصدیق کرے گا، لیکن وہ ایسا رسول ہوگا، ایسا رسول ہوگا جو اوپر دیکھے گا تو آسمانوں کو وسعتیں میں عطا کروں گا، جو زمین کی طرف دیکھے گا، نگاہیں جھکائے گا تو زمین کو میں وسعتیں عطا کروں گا، جس طرف محمد الرسول اللہ نگاہ اٹھائیں گے میں رحمتوں کی برسات نازل کرتا جاؤں گا۔ یہ ایسا میرا محبوب کل ہے، کیا ہے؟ محبوب کل ہے، فخر الرسول ہے، خاتم النبیین ہے، شمس الضحیٰ بدر الدجا، شمس الضحیٰ بدر الدجا، کائنات کا سراج منیر بنا کر میں اسے بھیجا ہوں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر کیا ہوگا؟ لتؤمنن بہ، اس پر ضرور بھی ضرور، لتؤمنن، کہو سبحان اللہ، معنی میں سمجھاتا ہوں، لتؤمنن بہ، ضرور بھی ضرور اس رسول پر تمہیں ایمان لانا ہوگا، آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، یعقوب ہو، یوسف ہو، زکریا ہو، یحییٰ ہو، کوئی بھی میرا پیغمبر اگر تمہاری نبوت کے دوران آ جائے تو پھر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اس کی مدد کرنی ہوگی،
اور اس پر ایمان لانا نبیوں تمہارے اوپر فرض ہوگا، لازم ہوگا۔ نبیوں سے اللہ کہہ رہے ہیں قالا اقررتم، اللہ اکبر، قالا اقررتم، اقرار کرتے ہو؟ نبیوں سے اللہ نے فرمایا واخذتم علی ذالکم مصری، اور تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو۔ سارے نبیوں نے کہا، پیغمبروں نے فرمایا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ ان جملوں کا معنی آئندہ اللہم صلی علی پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔